ارشاد باری تعالیٰ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عن قریب نادان اور بیوقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے قبلے پر کہ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے پر کہ جس قبلے کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھیرا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا اعتراض اشکال کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے، انگلی اٹھانے والے بے وقوف ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے کسی مسئلے پر، اللہ کے کسی حکم پر، قرآن کریم کی کسی آیت پر یا احادیث نبویہ میں سے کسی اللہ کے نبی کے حکم اور عمل کے اوپر جو ہے کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، اشکال لاتا ہے بطور اناد، بطور حسد یا بطور تنقید، اور اسی طور پر اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا حکم آ گیا، یہ کیا بات بیان کر دی، یہ کیا اسلام کا طریقہ ہوا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شخص بے وقوف ہے، وہ شخص نااہل ہے، وہ شخص نادان ہے، وہ شخص سفیہ ہے، وہ شخص غبی ہے۔ تو اس سے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک اصول اور ضابطہ اخذ ہوا کہ آج کے دور میں میڈیا پر بیٹھ کر یا پھر اسی طور پر حکومتی عہدوں پر بیٹھ کر کوئی وزیر اور مشیر اسلام کی کسی بات، کسی مسئلے، کسی حکم کے خلاف گفتگو کرے تو سمجھ لو وہ بڑا چالاک ہوگا دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر وہ شخص بے وقوف ہے، احمق ہے، غبی ہے اور اسی طور پر وہ سفیہ ہے۔ تو میں اور آپ اس چیز کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ میری اس گفتگو کے بعد، بلکہ میری اس گفتگو کے بعد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اپنا جائزہ لیں اپنے ارد گرد، اپنے اداروں کی طرف اور اسی طور پر میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف کہ ان میں سے کون کون سا شخص جو ہے وہ بے وقوف اور احمق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا ضابطہ، قاعدہ کلیہ اور اللہ پاک کی بات یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمارے ملک پاکستان کو بے وقوفوں سے اور احمقوں سے بچائے، اور میڈیا کو بھی جو ہے ایسے بے وقوف اور احمق لوگوں سے بچائے، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے سے عوام الناس کی تربیت ہوتی ہے، خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو۔ اگر احمق اور بے وقوف اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر احمقانہ اور بے وقوفانہ ہی تربیت ہماری نسل کی ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات ہے ان شریروں سے، ان بے وقوفوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔